بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوسف واپی کا ایک اعتراض کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے توبہ کی 3 شرطوں کے بجائے 4 شرطیں کیوں بیان فرمائی، تو انشاءاللہ ان کے دلائل اور حضرت مولانا کی کہنے کا منشا اور مفہوم کیا ہے ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے اول بات یہ کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ جو گناہ ہو چکا اس پر نہایتی ندامت و افسوس۔ دوسری شرط یہ کہ جو گناہ روزانہ ہوتا ہے یا فی الحال ہوتا ہے اس کو فوری طور پر چھوڑ دینا۔ تیسری شرط یہ کہ آئندہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ۔ یہ 3 شرطیں علماء نے بیان فرمائی، لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر کتاب التوبہ میں بعض علماء اور مصائب کے اقوال بھی بیان فرمائے۔ بعض علماء کے نزدیک توبہ کی صرف 2 شرطیں ہیں، جیسے مثلا ایک آدمی سے زنا ہو چکا، وہ زنا روزانہ نہیں کرتا، کبھی اس آدمی سے یہ گناہ ہو چکا تو اس کے لیے توبہ کی صرف 2 شرطیں، ایک یہ کہ جو گناہ ہو چکا اب اس کو اس پر ندامت ہے، افسوس ہے، تو ایک شرط اس کی پوری ہوئی۔ دوسری شرط یہ کہ فی الحال تو وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے یہاں وہ شرط پائی نہیں جائیں گی اس کو فوری طور پر چھوڑنے کی۔ تو دوسری شرط یہاں یہ ہوں گی کہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ، یعنی یہاں 2 شرطیں پائی جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ آگے لکھا ہے کہ بعض کا قول یہ ہے کہ صرف ایک شرط یعنی ندامت اور افسوس، اگر یہ ندامت اور افسوس بندے کے دل میں کامل طور پر پیدا ہو جائے تو یہ شرط ہی کافی ہے اس کی توبہ کے لیے، یعنی بقیہ 2 شرطیں یعنی گناہ کو چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم، اس کی ندامت ہی اس کا یہ 2 شرط پوری کروا دیں گی۔ تو انہوں نے ندامت اور افسوس یہ صرف ایک شرط بیان فرمائی بعض کے نزدیک۔ بہرحال یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اکثر کا قول یہ 3 ہے، لیکن ایک کے اندر بھی 3 شامل ہے اور 2 کے اندر بھی 3 شامل ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ آئیے اب حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیان کا جائزہ لیں۔ اگر حضرت کے بیان کو غور سے سن لیا جائے تو بھی اشکال ختم ہو جائے۔ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو حضرت کا ہو لفظ یہ ہے کہ تکمیل توبہ کے لیے، یہاں لفظ تکمیل توبہ کے لیے امت 4تھی شرط بھول چکی ہے اور وہ ہے خروج، یعنی اپنے ماحول سے نکلنا۔ تو دیکھو سب سے پہلا لفظ یہ کہ تکمیل توبہ، مطلب توبہ کی تکمیل، توبہ کو اپنے عروج تک پہنچانے پر گناہوں سے کلیتاً بچنے کی پوری استطاعت اور اس پر مداومت کے لیے اور اس پر گناہ سے بچنے پر ثابت قدم رہنے کے لیے موت تک، کلیتاً ہو یا جزویتاً ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تمام برے ماحول کے خلاف، تمام برے اسبابوں کے بیچ میں رہ کر بھی اگر کلیتاً طور پر ہم گناہ سے بچنے پر ثابت قدم رہنے کے لیے تکمیل توبہ کے لیے 4تھی جو شرط ہے وہ خروج ہے، یعنی اپنے ظلمت والے ماحول سے نکل کر ایسے ماحول میں جانا جس کے اندر نورانیت والا ماحول ہو، یعنی ایسی جگہ پر جہاں مسجد والا ماحول ہو، نورانیت والا ماحول ہو، تعلیم کے حلقوں ہو، علماء اور بزرگوں کی اور مشائخ کی صحبت ہو اور سیکھنا سکھانا ہو، تو ایسے ماحول میں جانے سے، اس پر محنت اور مشق کرنے سے دل کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے جن کو ہم ایمانی قوت کہتے ہیں۔ اس ایمانی قوت کے ذریعے سے پھر ہم اپنے ماحول میں آئیں گے تو ظلمت والے ماحول میں اور بے حیائی کے ماحول میں، گناہ کے ماحول کے اندر ہم گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اگر ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا نہیں ہوئی تو پھر ہم ایسے ماحول کے اندر مداومت اور ہمارے اندر استقامت پیدا نہیں ہوں گی۔ اس کی مثال بہت آسان ہے کہ ایک بزرگ نے گناہوں کی برائیاں بیان کی اور گناہوں کے نقصانات بیان کیے، تو امت کے اندر ایک مجلس ہے جس کے اندر لوگوں نے توبہ کی۔ اب ایک آدمی نے پوری توبہ کی، آئندہ داڑھی نہیں کٹواؤں گا، میوزک نہیں سنوں گا، ٹی وی نہیں دیکھوں گا، زنا نہیں کروں گا،
اور پھر رسمیت اور بے حیائی اور برائی کے کام نہیں کروں گا. اب وہ اپنے گھر پر گیا، اپنے ماحول میں گیا، اپنے بزنس میں گیا، اپنی مارکیٹ میں گیا، وہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ گناہ ہی گناہ کے اسباب ہے اور گناہ ہی کے ماحول ہے. اس کے گھر میں ٹی وی ہے، عریانیت ہے، بے حیائی ہے، اور جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں بھی بزنس میں جھوٹ ہے اور بے ایمانی ہے. تو اس کے لیے تو قدم قدم پر چلنا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے. اب بتاؤ وہ اس کے اندر وہ قوت اور اتنی ہمت نہیں ہوں گی اور اس کی توبہ کامل نہیں ہوں گی اور اس کا ایمان اگر مضبوط نہیں ہوگا تو پھر سے وہ آدمی اس گناہ میں ملوث ہو جائے گا. ہاں، کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے جو توبہ کر لی کہ ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے، گناہ نہیں کریں گے، پھر سے ٹی وی دیکھنے لگے، پھر سے داڑھی کو کٹوانے لگے، پھر سے اپنے گھروں کے اندر رسم رواج اور فضول خرچی کرنے لگے. یعنی ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو انٹرنل طاقت ہونی چاہیے، اور وہ ایمانی قوت اور وہ ہمت نہیں ہے. تو اس ہمت کو پیدا کرنے کے لیے، اس ایمانی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے اپنے ماحول سے نکل کر ایسی محنت اور ایسی مشق ہو کہ وہ ایمانی قوت اور ایمانی نور دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور پھر وہ ایمانی نور کے ساتھ اپنے ماحول میں چلے گا تو اس کے اندر ہمت بھی ہوں گی، طاقت بھی ہوں گی، اور وہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ گناہوں سے کلیتاً بچا رہے گا. ہاں، تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے خروج حضرت نے بیان فرمایا تھا. تو اس کے لیے بطور دلیل کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے باب کے اندر ایک آیت بیان فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، جس کا ترجمہ واقعی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. تو اس آیت کے ذیل کے اندر بہت سارے اعمال انہوں نے ذکر فرمائے کفارے کے طور پر، اور وہ اعمال جو گناہوں کا تدارک یعنی اس کا بدل بنتا ہے. مطلب یہ کہ وہ گناہوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. بہت سارے اعمال ذکر کیے، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمائے کہ جب تم گناہ سے توبہ کر لو تو گناہ سے بچنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرو. گوشہ نشینی مطلب ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں گناہ کے اسباب نہ ہو. تو انہوں نے تو ایسا یہ بیان کیا ہے تاکہ تم گناہ سے بچ سکو. دوسری بات یہ فرمائے کہ اگر تم گناہ تمہارے ماحول میں ہوتے ہو تو مسجد میں جا کر معتکف بن جاؤ، یعنی بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر عبادت اعمال میں مشغول ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر کے اندر، تاکہ وہ تم گناہ سے بچ سکو. پھر آگے بیان فرمایا اگر تم سے روزے میں گناہ ہوا ہے، روزے میں سستی ہوئی ہے، تو رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھو تاکہ یہ اس کا کفارہ اور بدل بن سکے. اور پھر اگر تم سے نماز میں سستی ہوئی ہے تو نماز کے علاوہ نفلی نمازوں کی مشق کرو تاکہ یہ نفلی نماز تمہارے وہ نماز کا کفارہ بن جائے. مقصود یہ کہ جو طریقہ گناہوں کے خلاف ہو اس پر چلنا چاہیے، کیونکہ مرض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے. گناہ کی وجہ سے دل پر جو تاریکی چھا گئی ہے اس کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز اس کو دور نہیں کر سکتی. اگر وہ تمہارے اندر وہ چیز نہیں ہے، یعنی اعمال پر مداوت نہیں ہے، تو آگے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے چاہتے تو پھر اس کو ایسے تکلیفوں کے اندر مبتلا فرماتے ہیں جو وہ تکلیفیں اور مصیبت اور رنج اس گناہ کا کفارہ بنتے، یعنی وہ گناہ سے بچنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنتی ہے. جیسے کہ حدیث بیان فرمائے من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الہموم، بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ صرف رنج سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رنج میں مبتلا کرتے ایسی تکلیف اور حالات کے اندر، تاکہ وہ تکلیف اور حالات اس کو مزید گناہ کرنے کا ذریعہ نہ بنے. دوسری حدیث ہے وَإِذْ كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ تُكَفِّرُهَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْغَمُومَ فَتَكُونُ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی بیان فرماتی کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے اور اس کے پاس ایسے اعمال خیر نہیں ہوتے جو ان گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالیٰ ان پر غم ڈال دیتا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. بہرحال ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آدمی اپنی گناہوں پر بچنے پر مداومت اور ثابت قدم رہ سکے. تو بات کا خلاصہ یہ کہ توبہ کی تو اصل میں 3 ہی شرطیں، لیکن یہ چوتھی جو بتائی مزید شرط وہ 3 شرطوں کی تکمیل کے لیے ہے. تو اس کو اسی کے اندر گن لو تو بھی چل جائے گا. تو اس کو مزید الگ سے کہنا
اور الگ شرط بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ 3 شرطوں کی تکمیل کے لیے ہی ہے۔ بہرحال جیسے مثال کے طور پر کہ فقہ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی 13 شرطیں ہیں، ظاہر نماز کے باہر کی شرطیں اور نماز کے اندر کی شرطیں۔ اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ نماز کے اندر خضوع شرط ہے، نماز کے اندر وہ اخلاص شرط ہے، حالانکہ بغیر اخلاص کے تو نماز ہوتی ہی نہیں، لیکن 13 شرطوں میں کہیں اخلاص کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ نماز کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ تو یہاں یہ جملہ لگائیں گے کہ نماز پر جو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے اور نماز پر جو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ بغیر اخلاص کے حاصل نہیں ہوں گی، تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر ہم یوں کہیں، مسائل علماء ایک طرف یوں کہیں گے کہ نماز کی 13 شرط ہے کہ وہ کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں ایک الگ سے یہ بھی بتائیں گے کہ اخلاص نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو اگر کوئی یوں کہ 13 شرط، یہ 14ویں شرط کہاں سے آ گئی؟ لیکن یہ اس کی قبولیت کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے توبہ کی تکمیل کے لیے یہ مزید بات بتائی گئی، ورنہ توبہ کی 3 شرطیں ہی ہے۔ اب میں ایک کتاب کی عبارت پڑھ دیتا ہوں جو لکھی ہے گجرات کے ایک مولانا عبدالحفیظ صاحب، ابن معروف ناظم عبداللہ علوی۔ تو انہوں نے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم پر جو اعتراضات کیے گئے ان کے جوابات کو بہت مدلل بیان کیے گئے۔ تو یہ تکمیل توبہ کے تعلق سے ان کے جو جوابات ہیں وہ میں ذرا پڑھ دیتا ہوں۔ توجہ نمبر 1، توبہ کے لیے یہ بات تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی شرط ہے گناہ کو چھوڑنا، لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ جس طرح گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح دواعی گناہ بھی چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ دواعی اگر خیر کی ہے تو انہیں خیر کا، اگر شر کی ہے تو انہیں شر کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں دواعی زنا پر زنا کا اطلاق ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ آدمی اپنے مقام پر رہ کر جان و مال کو غلط استعمال کے راستے سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ بھی کسی درجے میں دواعی گناہ ہوئے تو رائے خدا میں نکلنے سے ان کو چھوڑنا حاصل ہوگا۔ یہ تو نفس 3 شرطوں ہی کی بات ہے، نفس 3 شرطوں پر زائد کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ دواعی کا حکم تو اصل کے ساتھ ملحق ہے، یعنی جڑا ہوا ہے، پھر پوری امت یا جمہور کے اتفاق کے خلاف کیسے ہوا؟ اس لیے حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کا یہ کہنا کہ توبہ کی تکمیل کے لیے نقل و حرکت شرط ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح مسلم میں انہی دواعی ذنوب کے چھوڑنے کے درست قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تعیب کا ان جگہوں کو چھوڑنا جہاں ذنوب لائق ہوئے ہیں، علماء نے مستحب قرار دیا ہے، علماء نے اس جگہ کو چھوڑنا مستحب لکھا ہے۔ اسی طرح اس پر معاون بننے والے دوستوں کو چھوڑنا بھی، یعنی گناہ میں معاون بننے والے دوستوں کو چھوڑنا، اور یہ بھی مستحب ہے کہ اہل خیر علماء حضرات، عبادت گزار، متقی اور لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن کے لوگ اقتداء کرتے ہیں اور جن کی صحبت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سب کے ذریعے توبہ میں تقویت و پختگی پیدا ہوتی ہے۔ شرح مسلم جلد 2 پیج نمبر 359۔ اور رائے خدا میں یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ توجہ نمبر 2، الفاظ پر غور کرے تو کوئی خاص اعتراض کی چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ تکمیل توبہ کے لیے ہی تو کہا جا رہا ہے، نفس توبہ کے لیے تو نہیں کہا جا رہا۔ نفس توبہ کے لیے جو 3 شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے تو کچھ بھی تعارض نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا مسائل کے تصوف، کہ یہاں تصوف کے اگلے 2 درجات طے کرنے کے لیے پہلی تکمیل توبہ کی ضروری ہونا، جس کے 2 درجے ہیں، ایک اجمالی دوسرا تفصیلی۔ اصلاح خطبات جلد نمبر 6 پیج نمبر 46۔ نیز تکمیل ایمان کے لیے کچھ چیزیں نفس ایمان کے علاوہ بتائی گئی ہیں، تکمیل جماعت کے لیے بھی کچھ اعلیٰ حدہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بس اس طرح یہاں تکمیل کے لیے خروج کو مانے تو پھر کیا اعتراض ہے؟ اب اس چوتھی بات کی اہمیت اور اس کا مرجع کیا ہے، تو اسے یعنی 100 قتل سے جو توبہ کرنے والے کے متعلق حدیث کی شرح میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اکمال المنعم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 269 میں لکھا ہے، اس کی شرح میں، کہ اس میں ابھارنا ہے ان جگہوں کو چھوڑنے پر جن میں گناہ ہوئے، اور ان دوستوں کو چھوڑنے پر جنہوں نے گناہوں پر اس کی مدد کی۔
توبہ میں مبالغہ کی خاطر نیز قطع تعلقات اور اس کے بدلے میں اہل خیر کی صحبت کو اختیار کرنے پر ابھارنا ہے۔ اس کے ذریعے سے توبہ میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ فتح الباری اور قسطلانی وغیرہ میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے توبہ کے دیگر شرائط بھی نقل کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ جو تکمیل توبہ ہے وہ نفس توبہ سے مزید کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ نفس توبہ کے اندر شمولیت ہے، یعنی نفس توبہ کی جو 3 شرط ہیں اس کی تکمیل کے لیے یہ بات چوتھی شرط بتائی گئی، ورنہ نفس توبہ کی 3 شرط ہے اور جو تکمیل توبہ ہے وہ چوتھی شرط وہ توبہ کی تکمیل کے لیے ہے۔ یعنی آدمی کو موت تک استقامت کے ساتھ اپنے گناہوں سے بچنے پر اور عمل کی مداومت پر استقامت کے لیے یہ چیز شرط بتائی گئی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اعتراض ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جو بیان کرنے والے اسی سے اس کا مفہوم دریافت کر لے تو بھی بات سمجھ میں آ جائے، اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے ان سے بھی دریافت کر لیا جائے تو بھی بات سمجھ میں آ جائیں گے، ورنہ اپنی عقل اور اپنے علم سے کسی بات کو تولنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ نظام الدین مرکز ہے وہ دارالفتاء نہیں ہے بلکہ دارالتربیت ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اپنے عملے کو ایمان، عمل اور دعوت کے کام پر عروج پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ عملے کے اندر کام کرنے والوں کے اندر ایمان، عمل اور ہر عمل کے اعتبار سے حقیقت کے ساتھ ان کی زندگیوں میں عمل ہو اور حقیقت کے ساتھ عمل پر قائم و دائم رہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔